کیا آپ اس مزیدار کیک کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی میں زیادہ دیر رکھنے سے انگلیوں کی جلد سکڑ کیوں جاتی ہے؟ یا پودے زمین سے غذائیت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ان تمام عوامل کے لیے انتشار یعنی ڈیفیوژن، نفوذ یعنی آسموسس یا فعال نقل و حمل یعنی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے مادوں کی نقل و حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلیے یعنی سیلز اور ان کے آس پاس کے ماحول کے مابین مادوں کی نقل و حرکت خلوی جھلی یعنی سیل میمبرین کے ذریعے ہوتی ہے۔ تبادلے کا یہ عمل بہترین انداز سے پیش آئے، اس کو یقینی بنانے کے لیے مختلف جانداروں میں تبادلے کے لیے کچھ مخصوص سطحیں رونما ہوئی ہیں، جیسے پھیپھڑوں میں جوفیزا یعنی ایلویولائی، پودوں میں جڑ بال یعنی روٹ ہیئر یا گردوں میں نیفرونز۔ ڈیفیوژن، آسموسس یا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا عمل پیش آنے کا دار و مدار ان مادوں پر ہوتا ہے جن کا تبادلہ ہو رہا ہو، اور اس سمت پر بھی جس میں ارتکاز کے فرق یعنی کنسنٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے وہ حرکت کر رہے ہوں۔ آئیے پہلے ڈیفیوژن سے شروع کرتے ہیں۔ کیک کی مزیدار خوشبو کمرے میں ڈیفیوژن کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس عمل میں ذرات یعنی پارٹیکلز ایک دوسرے سے الگ ہو کر پھیل جاتے ہیں۔ یہ زیادہ ارتکاز یعنی ہائی کنسنٹریشن والے حصے سے جو کیک کے قریب ہے، کم کنسنٹریشن والی جگہ یعنی کمرے کی باقی اطراف میں پھیلتے ہیں۔ ڈیفیوژن کے عمل میں ذرات کم کنسنٹریشن کی سمت میں پھیلتے ہیں، یہاں تک کہ ہر طرف ان کی تعداد برابر ہو جائے۔ ایسی حرکت کر پانے کے لیے ذرات کو گیس یا کسی حل شدہ مادے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ڈیفیوژن کا عمل قدرتی طور پر کافی جگہ دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ مادوں کے خلوی جھلی کے ذریعے داخل یا خارج ہونے سے ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ذرات کا حل شدہ ہونا اور کنسنٹریشن کا فرق ہونا ضروری ہے، تاکہ پارٹیکل زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف حرکت کر سکیں۔ پھیپھڑوں میں گیسز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ایلویولائی سے آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے اور خون میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ ایلویولائی میں شامل ہوتی ہے۔ یہ دونوں ڈیفیوژن کی بہت اچھی مثالیں ہیں۔ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا پتے میں داخل ہونا بھی ڈیفیوژن کی مثال ہے، لیکن یہ صرف گیسز کے لیے نہیں ہوتا۔ ہضم شدہ خوراک جیسے امینو ایسڈز بھی چھوٹی آنت سے خون میں ڈیفیوژن کے ذریعے ہی شامل ہوتے ہیں۔ سادہ ڈیفیوژن کے علاوہ باسہولت یعنی فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن بھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ذرات زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف ہی جاتے ہیں، لیکن یہ حرکت مخصوص لحمیات یعنی پروٹینز کے ذریعے ہوتی ہے۔ گلوکوز اور آئنز پروٹینز کے ذریعے جھلی سے گزرتے ہیں۔ آسموسس بالکل ڈیفیوژن جیسا ہی ایک عمل ہے، لیکن یہ پانی کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں پانی خلیے میں داخل یا اس میں سے خارج ہوتا ہے۔ یہ حرکت پتلے محلول یعنی ڈائلیوٹ سولوشن سے گاڑھے محلول یعنی کنسنٹریٹڈ سولوشن کی طرف ہوتی ہے۔ ڈائلیوٹ سولوشن یعنی جہاں پانی کے سالمات یعنی مالیکیولز کی کنسنٹریشن زیادہ ہو، اور کنسنٹریٹڈ سولوشن مطلب جہاں ان کی کنسنٹریشن کم ہو۔ چونکہ پانی کے سالمات بے قاعدہ حرکت کرتے ہیں، اس لیے ان میں سے کچھ جھلی کے ذریعے واپس بھی چلے جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ حرکت زیادہ کنسنٹریشن یعنی کم پانی والے مقام سے کم کنسنٹریشن یعنی زیادہ پانی والے مقام کی طرف ہی جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ توازن یعنی ایکویلیبریم نہ قائم ہو جائے۔ تو اس صورت میں پانی کی یہ نقل و حرکت رک جاتی ہے۔ خلیوں میں ہونے والے آسموسس کا یہ عمل کافی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے حیواناتی خلیے سکڑ سکتے ہیں، اور نباتاتی خلیوں میں جھلی اور خلیہ مایا یعنی سائٹوپلازم سکڑ کر خلوی دیوار یعنی سیل وال سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خلیہ لچلچا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آسموسس کے ذریعے خلیے کے اندر پانی کی حرکت زیادہ ہو جائے
तो नबाताती खलिये फूल कर सूज जाते हैं, लेकिन इनकी मजबूत खलवी दीवार इन्हें फटने से महफूज रखती है, जबकि हैवानाती खलियों में खलवी दीवार नहीं होती, इसलिए ये फट जाते हैं। पौधे की जड़ों में और जानवरों के मेदे और आंतों में पानी ऑस्मोसिस के जरिए ही जज्ब होता है। तो अब आप पानी और गैसेस की नक्लो हरकत के बारे में जान गए हैं।